اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ 8th کلاس کا جیوگرافی ہے جو ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے، دوسرا چیپٹر جس کا نام ہے لینڈ، سوائل، واٹر، نیچرل ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف۔ یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج ہم نے اس کا جو کوسچنز ہیں وہی کرنے ہیں۔ تو پہلا کوسچن ہے which are the two main climatic factors responsible for soil formation؟ دو مین فیکٹرز آپ کو لکھنے ہیں جو سوائل فارمیشن میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے اپنی بک میں دیکھا ہے، ایک ڈائیگرام بھی وہاں پہ بنی ہوئی تھی، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سوائل فارمیشن کے لیے جو فیکٹرز ہیں وہ ہیں پیرنٹ راک ہے، ریلیف ہے، کلائمیٹ ہے، ٹائم ہے، اینڈ فلورا اینڈ فانا مائکرو آرگنزمز میں ہے۔ آپ کو صرف دو لکھنے ہیں، دو فیکٹرز۔ تو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے اس کا آنسر، دا میجر فیکٹرز آف سوائل فارمیشن آر دا نیچر آف دا پیرنٹ راک اینڈ کلائمیٹ۔ یعنی یہ دو میجر فیکٹرز ہیں، نیچر آف پیرنٹ راک اینڈ کلائمیٹ۔ یعنی پیرنٹ راک مینز جس سے راک بنتی ہے، اس کا پیرنٹ جو ہے، اس کا جو بیس ہے، بیس یعنی بیس، پیرنٹ راک مینز بیس، وہ زیادہ میجر فیکٹر ہے۔ اور کلائمیٹ ہے، کلائمیٹ انکلوڈس دا ٹیمپریچر اینڈ رین فال۔ کلائمیٹ میں ٹیمپریچر اور رین فال بھی آتا ہے۔ تو یہ پہلے کوسچن کا آنسر ہے۔ دوسرا کوسچن ہے، یہ پیج نمبر 20 ہے، آپ اپنی بک نکالیں اور وہ کوسچنز دیکھیے۔ رائٹ اینی ٹو ریزنز فار لینڈ ڈیگریڈیشن ٹوڈے۔ دو ریزنز آپ کو بتانے ہیں کہ لینڈ ڈیگریڈیشن کس طرح ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب میں نے لکھا ہے، ایور گروئنگ ڈیمانڈ آف دا گروئنگ پاپولیشن۔ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا ہے کہ جس طرح پاپولیشن بڑھتی ہے اسی طرح زمین کا جو ویلیو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے لینڈ ڈیگریڈیشن ہوتی ہے۔ پیپل پھر جو گورنمنٹ کی لینڈ ہے یا فارسٹ لینڈ ہے وہ بھی پھر کور کر لیتے ہیں کمرشل یوز کے لیے یا بلڈنگز کے لیے، ہاؤسنگ کے لیے۔ تو اس طرح لینڈ ڈیگریڈیشن ہوتا ہے۔ اور دوسرا ریزن ہے ایکسپینشن آف ایگریکلچر اینڈ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز۔ یعنی بہت ساری جیسے پاپولیشن بڑھتی ہے پھر کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بھی بڑھتی ہے اور ایگریکلچر بھی بڑھتا ہے۔ اور تیسرا جو کوسچن ہے آپ کی بک میں وہ ہے، وائی از لینڈ کنسیڈرڈ این امپورٹنٹ ریسورس؟ لینڈ کو کنسیڈر کیوں کیا جاتا ہے ایک امپورٹنٹ ریسورس؟ یعنی یہ ایک امپورٹنٹ ریسورس اس کو کیوں کہا جاتا ہے لینڈ کو؟ اس کا آنسر میں نے لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے، لینڈ از این امپورٹنٹ ریسورس بیکاز اٹ از یوزڈ فار ڈفرینٹ پرپزز۔ یعنی لینڈ بہت امپورٹنٹ ریسورس ہے کیونکہ یہ ہمیں مختلف پرپز میں استعمال کیا جاتا ہے، سچ ایز ایگریکلچر، فارسٹری، مائننگ، بلڈنگ ہاؤسز، روڈز اینڈ سیٹنگ اپ بلڈنگس۔ جیسے یہ میں نے آپ کو پڑھا ہے کہ ایگریکلچر کے لیے یوز ہوتا ہے، فارسٹری یعنی جنگل بنانے کے لیے، یا مائننگ اگر ہمیں کچھ نیچرل ریسورس نکالنے ہوتے ہیں، جس طرح پیٹرول آتا ہے یا گیس یا ایلومینیم، تو ہم کیا کرتے ہیں، مائننگ کرتے ہیں، یعنی زمین کو ڈگنگ کرتے ہیں، زمین کو کھودتے ہیں، یا بلڈنگز یا ہاؤسز یا روڈز وہ ہم کہاں بناتے ہیں، سارا لینڈ پہ، تبھی یہ ایک امپورٹنٹ ریسورس ہے۔ تو چوتھا کوسچن جو ہے وہ ہے، نیم اینی ٹو اسٹیپس دیٹ گورنمنٹ ہیز ٹیکن ٹو کنزرو پلانٹس اینڈ اینیملز۔ یہ آپ نے 2 دن پہلے ہی پڑھا ہے کہ ہم کس طرح سے پلانٹس یعنی وائلڈ لائف اور ویجیٹیشن کو بچا سکیں گے۔ پلانٹس اینڈ اینیملز مینز ہے نیچرل ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف۔ گورنمنٹ کو کون سے اقدام کرنے ہیں جو یہ پلانٹس اور اینیملز کو بچا سکے، کنزرو کر سکے؟ اس کا آنسر بھی ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ وائلڈ لائف سینچریز بنانے ہوں گے یا نیشنل پارکس یا اویئرنیس پروگرامز۔ تو اس کا جواب ہے، اسٹیپس ٹیکن بائی دا گورنمنٹ انکلوڈ establishment of national parks, wildlife sanctuaries in different parts of India. Awareness programs should be made like social forestry and Van Mahotsav. Van Mahotsav میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انڈیا میں ایک پروگرام منایا جاتا ہے، ایک ویک منایا جاتا ہے جس میں لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے کہ ہم پلانٹس اور اینیملز کو کس طرح کنزرو
कर सकेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है सजेस्ट 3 ways to conserve water। आपको 3 ways बताने हैं। वाटर भी आपने पढ़ा है एज ए नेचुरल रिसोर्स, तो आपको 3 ways बताने हैं कि हम वाटर को कंजर्व किस तरह कर सकेंगे। तो इसका जवाब है रेनफॉल हार्वेस्टिंग। रेनफॉल हार्वेस्टिंग मीन्स जो रेन पड़ता है, जो बारिश पड़ती है, इसको हम कलेक्ट करते हैं डैम्स में या ट्रेंच में, फिर फ्यूचर के लिए वो यूज होता है। इसको बोलते हैं रेनफॉल हार्वेस्टिंग। तो इट इज़ अ मेथड टू कलेक्टिंग the rain water। दूसरा है the canals used for irrigation should be properly built so that loss of water does not take place। यानी जब हम अपनी ज़मीन की सिंचाई करते हैं तो ऐसे कैनल्स होने चाहिए जिसमें वाटर लॉस नहीं होगा। इन ड्राई रीजन्स ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशन इज सजेस्टेड। जो ड्राई रीजन्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा इवापोरेशन होती है, वहाँ पे क्या होने चाहिए, ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशन इज सजेस्टेड। तो वहाँ पे वो मदद करेंगे वाटर को बचाने में। तो ये हैं क्वेश्चन इस के जो आपको अपनी बुक पे भी लिखना है, नोटबुक पे भी लिखने हैं। मैं आपको इसका फोटोग्राफ भी भेजूंगी, तो आप अपनी कॉपी मेंटेन कीजिए।